ثناء اللہ خان صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی ویسے ہی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اب مزید مشکلات میں اضافہ ہو گئے، اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہاں پر جا کر وہ رکیں گے ان کے باقی کیسز کا تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ مجھے اوپن اینڈ شٹ کیس نظر آ رہا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے جی، اور یہ ہمارے پاس ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ 9 پیج کا ریفرنس ہے جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے اور 8 لوگوں کو اس میں جو ہے نامزد کیا گیا ہے، جس میں عمران خان نیازی ہیں، اس کے علاوہ مرزا شہزاد اکبر ہیں، ملک ریاض ہیں بیریا ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں، ضیاء المصطفیٰ ناظم ہے، یہ جو ایک اس وقت ایک ادارہ بنا تھا ایسٹس ریکوری یونٹ، اس میں یہ کام کرتے تھے، ذوالفقار بخاری صاحب ہیں، زلفی بخاری جن کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ہیں، بشرا بی بی بھی ہیں، اور ملک ریاض کے بیٹے احمد علی ریاض، جو پراپرٹی کون ہے، ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے بھی ریفرنس میں آ گئے ہیں، اب پٹیرے میں آ گئے ہیں، اور فرح گوگی جن کا اصل نام فرج شہزادی ہے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں اور ان میں سے تقریباً 5 لوگوں کا آج ہی وارنٹ جاری ہو گیا، ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا جاری نہیں ہوا، باقی لوگوں کا جاری ہو گیا۔ اور یہ اگر میں اس کیس کو 11 پیج 9 پیج کو تو میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ جو بنائے گئے ہیں نا، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اس وقت ایک 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل ہوتی ہے اور انہی دنوں میں آپ کو 458 کنال زمین ملتی ہے ملک ریاض کی طرف سے، اور ان کو وہ بینیفٹ دیا جاتا ہے کہ ان کے جو وہ پیسے ہیں جو وہاں پر برطانیہ میں فریز تھے اور ڈی فریز کر کے منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ فریز تھے اور پاکستان کی حکومت کو دیے گئے، اور سپریم کورٹ نے بلکہ اس ریفرنس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس کا انہوں نے اس میں حوالہ دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وائڈ آرڈر اتنا 23 نومبر کو، اور یہ اس کی وہ نمبر ہے that the funds received from UK to remitted to the government of Pakistan in fact۔ اب وہ جو پیسے تھے جو ملک ریاض کے بقایا جات میں ایڈجسٹ کیے گئے تھے، وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ریاست کے ہیں، یہ پاکستان کے، یہ حکومت، ابھی فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا، وہ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت کیا کیا گیا ثناء اللہ صاحب، جو ظلم کیا گیا، سپریم کورٹ نے بھی ایک اس کیس میں ایک قسم کا ڈیسیجن دے دیا، اور اس کیس سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا باقی کیس کوئی بچ سکے۔ اس وقت کیا کیا گیا ثناء اللہ صاحب، جب جو رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے، آج کی سپریم کورٹ اور اس دور کی سپریم کورٹ میں بھی فرق دروازے رکھیے نا، اس کو کہا گیا یہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، ہاں جی، جو اس کے برعکس ان کا اکاؤنٹ تھا جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اکاؤنٹ میں رقم منگوائی گئی۔ جیسے آپ نے کہا، بالکل درست کہا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریفرنس آنا ہی آنا تھا، اب تو ریفرنس آ گیا، اب تو ٹرائل ہوگا۔ آپ دیکھیں نا یہ کیا مکافات عمل کہیں کیا کہیں،